پھر لغزش دے دی آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے اس درخت کے وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو عیش سے جس میں وہ تھے. یعنی شیطان جو جن تھا، ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نظر سے گر گیا. دوسرا، کافروں میں شامل ہو گیا، اور اللہ کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے ظالموں میں شمار ہو گیا. یہ کس کی وجہ سے ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے. تو اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا جنت کے اندر جو میوے چاہیے وہ کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ آپ بھی ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ دبی ہوئی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھ کے بتا دیا اس بات کو. تو پھر اس کے بعد میں جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا رہنے لگے. تو شیطان نے کوشش کر دیا کہ ان کو کیسے ہی بھگا کر اس درخت کا پھل کو کھلائے. تو اس نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو وسوسے ڈال دیا. جو دل ہوتا ہے، دیکھو انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ غلط بات کی طرف محسوس کرتا ہے. اس کو قابو کرنا تو اللہ جس کو نفس کو پر ہدایت دے وہی قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ شیطان نے کیا کیا؟ لغزش دے کے دادی ماں حوا کو بہکا کے، حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکا کے اس درخت کا پھل کھانے کو لگا دیا، کھانے کو دے دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ آدم علیہ السلام نے عورت کا بات کو سن کے اس درخت کو کھا لیا. یہ ہم جانتے، کیونکہ عورت کمزور ہے، کم دماغ ہے. یہ عورت کا بات مرد سنتا ضرور ہے، یہ بھی معلوم ہے نا. ٹھیک ہے. کسی بھی حالت میں ہو، یہ دونوں نے اس درخت کا پھل کو کھا لیا. لیکن قرآن میں کہیں بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ دادی ماں حوا نے اس درخت کا پھل کھایا اور کھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو مجبور کر دیا. اس طریقے سے کوئی ایک آیت بھی نہیں. آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اس طریقے سے 3 جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کو چکا تو جو جنت میں جو عیش و آرام میں تھے ایک دم برخلاف کر دیا، بالکل ننگا کر دیا شیطان نے. تمہارا دادا اور دادی کو سمجھ میں آ گیا. شیطان نے کیا کیا؟ تمہارا دادا دادی یعنی دادا آدم کو علیہ السلام، دادی ماں حوا رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل ننگا کر کے جنت سے باہر کر دیا، اور تم کو بھی جنت میں جانے کے لیے آڑا کھڑا رہتا ہے اور تم کو ٹیڑھے راستے بتلاتا ہے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا اس طریقے سے ہم کو بھی ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تم لوگ اس طریقے سے چلو، یہ شیطان ہے، تمہارا یہ دشمن ہے، یہ 2 بیوی بچے ہیں، یہ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ہے، آخرت کے لیے تم ذخیرہ جمع کر لو ان کے ساتھ رہتے ہوئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ہدایت دے دیا. سمجھ میں آ گیا بات کو؟ تو یہ نہیں سمجھنا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا ہمارا کچھ نہیں. تو آگے اور بھی بڑھ کے دیکھو کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتا دیا کہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ نیچے اترو تو غلطی کر دی آدم علیہ السلام نے، جو ننگے ہو گئے. تو انہوں نے کہا آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرا حکم کو نہیں مانا، آپ لوگوں نے اس درخت کا پتے کو چکا تو آپ لوگوں نے بالکل بے پردہ ہو گئے، اور کھانا پینا کھائے گا تو آپ کو پیشاب اور پیخانہ آ جائے گا. یہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے، تم جاؤ پھر زمین میں وہاں پر بسر کرو، وہی اس طریقے سے گندگی مچا دینا. اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بازوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو اور زمین پر چندے ٹہرنا ہے. جتنا عمر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا دن زمین پر ٹہرنا ہے. اس کے بعد میں مر کر پھر اللہ کے سامنے جانا ہے نام اعمال کے ساتھ، یہ بتلا دیا. اور کام چلانا ایک میعاد معین تک.
اللهم اغفر لي اللهم اغفر فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين اللهم اغفر لي اللهم اغفر